ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قالوا قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم يعلمون الحق فهم معرضون. یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں اور ان آیات سے پہلے اللہ جل جلالہ نے اہل مکہ کے طرز عمل کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اول تو غفلت میں مبتلا ہے اور اگر ان کو کوئی نصیحت کی بات بتائی جاتی ہے تو اس سے وہ اعراض کرتے ہیں، بلکہ مختلف باتیں بناتے ہیں کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ جادو کی بات ہے یا شعر کی بات ہے یا اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، اور اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ رسول اگر آنا تھا تو وہ انسانی شکل میں کیوں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے یہ ذکر فرمایا کہ تمہارے جو مطالبات ہیں کہ معجزہ کوئی دکھایا جائے، تو پیچھے ہم کئی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی معجزہ مانگا اور وہ ان کو دکھا دیا گیا پھر بھی وہ نہ مانے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ہمیں ہلاک کرنا پڑا، کیونکہ ہماری سنت یہ ہے کہ جب فرمائشی معجزہ دکھا دیا جائے اور پھر بھی کوئی قوم ایمان نہ لائے تو اس کو ہلاک و برباد کیا جاتا ہے۔ تو تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جاتا کہ تمہارا فرمائشی معجزہ دکھا دیا جائے اور تم نہ مانو تو پھر تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دیا جائے، اور اس کا جو برا انجام ہے ہلاکت کا، اس کو یہاں ان آیات کے شروع میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، وہ یہ کہ کم قسمنا من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جس کو ہم نے پیس ڈالا۔ قسم جو ہے یہ لفظی ترجمہ جب اس کا کیا جاتا ہے تو کاٹنے کے معنی بھی ہوتے ہیں اس کے، اور قزم جب عین سے ضاد کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس کو منہ سے کاٹنے کے لیے بولا جاتا ہے، منہ سے کسی چیز کو کاٹ دیا جائے، اور قسم صاد کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اتنا کاٹنا کہ وہ چورا ہو جائے۔ اس لیے
قسمنا کا ترجمہ یہاں پر ہم نے یہ کیا ہے کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے پیس ڈالا، کیونکہ وہ کانت ظالمتن، وہ ظلم کر رہی تھی. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی. اب جن کو پیس ڈالا تھا ان کا حال آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے اوپر عذاب کی مقدمات آنے شروع ہوئے، فلما احسوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی. احسا احساسن کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پاؤں کی چاپ سن لینا. تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی، یعنی عذاب کے ابتدائی آثار ان کے سامنے ظاہر ہوئے، تو اذا منہم منہا یرکضون، تو وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے، جہاں عذاب آ رہا تھا اس سے بھاگنے لگے. بھاگنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے. لیکن قرآن فرماتا ہے لا ترکضوا، ہم نے ان سے کہا، یعنی ہمارے فرشتوں نے کہا کہ اب بھاگو نہیں، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور واپس جاؤ اپنے انہی مکانات اور انہی عیش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے مزے تم لوٹ رہے تھے. دو چیزیں ذکر فرمائی، اپنے ان مکانات کی طرف جاؤ، ومساکنکم، اور اس سے پہلے ما اترفتم فیہ، یعنی جن عیاشیوں میں تم مبتلا تھے، عیش و عشرت کے جو مزے لوٹ رہے تھے، انہی کی طرف واپس جاؤ. لعلکم تسألون، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے. یہ عجیب تعبیر اختیار فرمائی قرآن کریم نے کہ تم بھاگے جا رہے ہو، اس عذاب سے بچنے کے لیے بھاگے جا رہے ہو کہیں، بھاگ کر تو تمہیں کوئی پناہ مل نہیں سکے گی، لیکن اگر دیکھنا ہو تو اپنے ان عیش و عشرت کے سامان کی طرف لوٹ کر دیکھو کہ ان کا کیا حشر بنا ہے. اور لعلکم تسألون، شاید وہاں پر بھی تم سے کچھ پوچھا جائے. یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جب یہ تم اپنے عیش و عشرت میں منہمک تھے تو تمہارے نوکر چاکر تم سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا حکم ہے. نوکر چاکر جو ہیں تمہارے آگے قطاریں باندھے کھڑے ہوتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے جو حکم و فرمائیے، اور تم ان کے اس حکم ماننے کے نشے میں مست ہے. تو ابھی ذرا جا کر دیکھو، وہی عیش و عشرت کا سامان بھی موجود ہے، وہ گھر بھی موجود ہے، اور وہاں جب تم داخل ہوتے تھے تو سب تمہارے سامنے قطار باندھ کر اور پوری طرح تیار ہو کر تم سے پوچھا کرتے تھے کہ اب ہم کیا کریں، تمہارے حکم کا انتظار کیا کرتے تھے. اور اگر تم کہیں باہر سے آتے تھے تو پھر تم سے پوچھتے تھے کہ آپ پر کیا گزری، کیسے حالات سے گزر کے آئے، سفر کیسا ہوا. یہ سب باتیں پوچھی جاتی تھی نا تم جب اپنے گھر واپس جاتے تھے. تو اب ذرا بھاگنے کے بجائے ان گھروں کا جائزہ جا کر دیکھو، جائزہ لو کہ وہ کس حالت میں ہے، اور کیا اب بھی تم سے کوئی وہاں پوچھنے والا موجود ہے کہ جو تم سے کچھ حکم پوچھے یا تم سے یہ حال پوچھے کہ تمہارا یہاں سے جانے کے بعد کیا حال بنا.
تو یہ ان سے کہا جائے گا اس وقت جب وہ بھاگ رہے ہوں گے، عذاب سے بھاگ کر باہر نکلنا چاہ رہے ہوں گے. جب یہ کہا جائے گا تو قالو، اس کے جواب میں وہ کہیں گے یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے ہماری کم بختی، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے. یعنی جب ان سے بھاگنے کے باوجود عذاب سے بچ نہیں پا رہے ہوں گے اور واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مکانات اور وہ اشرکدے جس میں وہ مقیم تھے وہ تباہ ہو چکے ہوں گے، تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی اور کہے گا کہ ہم ظلم کرنے والے ہیں. یا ویلنا، افسوس ہے ہماری کم بختی ہماری کہ ہم ہی ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم، اور یہی ان کی پکار رہے گی ان کی زبان پر کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم ظالم تھے. یہی رہی ان کی کم بختی، یہی کہتے رہے حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا دیا. حصید اس کھیتی کو کٹتے ہیں جو کٹ چکی ہو. جب کھیتی کٹ جاتی ہے تو وہ زمین کے اوپر اس کا کوئی خاص نشان باقی نہیں رہتا. اور آگ جب بجھ جاتی ہے تو اس آگ کا بھی کوئی خاص نشان باقی نہیں رہتا، صرف معمولی سا نشان باقی رہ جاتا ہے. تو ہم نے ان ساری بستیوں کو ایک کٹی ہوئی کھیتی بنا دیا اور خامدین ان کو ایک بجھی ہوئی آگ بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب بھی کوئی شخص جا کر دیکھے تو بعض اوقات اس کے کچھ ان کے عذاب کے کچھ اثرات زمین کے اوپر نظر آ جاتے ہیں. جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اس عذاب کے کچھ اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے. اور بعض معذب جگہوں پر یہ آثار نظر بھی آتے ہیں. تو یہ بتلانا منظور تھا کہ یہ تم جو مطالبے کر رہے ہو کہ معجزہ لے کر آؤ، اور معجزہ اگر آ گیا اور تم نے جھٹلایا تو تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ بن کر رہ جاؤ گے. آگے پھر باری تعالیٰ ان کے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ کی جھٹلانے کی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا رہے ہو اور اس بات کی تردید کر رہے ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بار بار وہ اس بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیسی انہونی باتیں کہتے ہیں کہ ان کیا تم مر جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں بھی پس سے ختم ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، مٹی میں مل جاؤ گے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو باری تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہم نے ساری کائنات ایسے ہی بے مقصد کھیل کے طور پر پیدا کر دی. یعنی اگر
کسی ظالم کو ظلم کی سزا ملنے والی نہ ہو، کسی نیک آدمی کو اس کی نیکی کا صلہ ملنے والے نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سارا کائنات بنائی گئی ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں. یہ کائنات فضول بنا دی گئی ہے. یہاں جتنا ظلم کرتا رہے ظلم کرتا رہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا کوئی سزا دینے والا نہیں. کوئی جتنی نیکی کرتا رہے نیکی کرتا رہے، اس کو کوئی صلہ دینے والا نہیں. بس یہ دنیا چل رہی ہے، ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے، نیکی کرنے والا نیکی کر رہا ہے. یہ بھی مر جائیں گے وہ بھی مر جائیں گے، قصہ ختم. تو کیا یہ سارا جو کچھ کارخانہ ہے یہ کیا ایسے ہی ہنسی کھیل میں پیدا کر دیا، اس کا کوئی مقصد نہیں؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ مخلوقات ہیں انہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے تھے، کہ مقصد کچھ بھی نہیں. بس جیسے ایک کھیل ہوتا ہے، کھیل کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، دل بہلانا مقصود ہوتا ہے کسی کا بس، اور آگے اس کی کوئی حقیقت اس کی ہوتی نہیں. تو کیا ہم یہ دنیا آسمان زمین اور یہ سارا کچھ اس لیے پیدا کر دیا کہ ہم اس میں یہ کھیل کرنا چاہتے تھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کی سطح پر آ کر یہ فرمایا کہ اگر ہمیں کوئی کھیل کرنا ہی ہوتا تو ہم یہ اتنا بڑا کارخانہ بناتے اپنے کھیل کرنے کے لیے. ہمیں کوئی چھوٹا موٹا مشغلہ اختیار کر لیتے. یعنی ہماری سطح پر آ کر کہ اللہ تعالیٰ کھیل کرنے کا تو اس میں کوئی دھیان ہی نہیں ہے، اللہ تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حماقت کا کام کرے گا کھیل کا. اللہ تعالیٰ کو کسی کھیل کی ضرورت نہیں، اس کو دل بہلانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اور آپ کو ضرورت پیش آ جاتی ہے دل بہلانے کی، لیکن اللہ جل جلالہ کو دل بہلانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر بفرض محال اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ کھیل بنانا ہی ہوتا تو اپنی طرف سے کچھ بنا لیتا. یہ ساری آسمان زمین اور یہ پورا نظام اور سورج اور چاند اور خلا اور سیارے اور دریا اور پہاڑ اور سمندر اور یہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہوں. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہی ہوتا تو لاتخذناہ من لدنا، تو ہم خود اپنی طرف سے کچھ بنا لیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا. یعنی یہ بفرض محال فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنا کی ضرورت نہیں کھیل کرنے کی. یہ تو ان لوگوں کے نظریات ہیں جو اللہ کو ایک جسم مانتے ہیں. یہاں کے یہودی مذہب میں اللہ تعالیٰ کھیلتا بھی ہے. یہودی مذہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے طرف ایسے اسباب مہیا کر رکھے ہیں. اگرچہ یہودی مذہب جو آج کل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم توحید کے قائل ہیں، خدا ایک ہے، لیکن خدا عجیب و غریب قسم کا ہے. ان کو وہ روتا بھی ہے، وہ ہنستا بھی ہے، وہ کھیلتا بھی ہے، وہ دل بھی بہلاتا ہے، اپنے کسی پہ پچھتاتا بھی ہے. یہ سارے اوصاف انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کر رکھے ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اللہ تعالیٰ کی کھیل کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ہوتا بالفرض تو اپنی طرف سے کوئی کھیل بنا لیتا. لیکن بات کیا ہے کہ یہ ہم نے سارا کارخانہ اس لیے بنایا ہے کہ حق اور باطل کو واضح کیا جائے. یہ کارخانہ
کسی تفریح کے لیے نہیں بنایا گیا. اللہ تعالیٰ کوئی تفریح کرنا چاہتا تھا, دل بہلانا چاہتا تھا, کوئی کھیل کرنا چاہتا تھا, اس کے لیے نہیں بنایا گیا, بلکہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے حق اور باطل کو واضح کیا جائے. اور جب اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل, بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں. فَيَدْمَغُهُ, جو حق اس باطل کا سر توڑ ڈالتا ہے, فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے. یعنی ہم نے تو یہ کائنات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ اس میں حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو, انسان اپنی سمجھ سے, اپنے اختیار سے حق کو اختیار کرے اور باطل سے اجتناب کرے. اور حق کو ثابت کرنے کے لیے ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرماتے ہیں, جو حق کو بالکل علم نشرح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. ایسا ہے جیسے کہ حق نے اپنے حق نے باطل کو حق جا کر باطل پر لگ گیا, اور اس طرح لگ گیا کہ اس کو بلیا میٹ کر دیا. اس لیے ہم بیچتے ہیں. دنیا اس لیے بنائی ہے, کائنات اس لیے بنائی, کھیل کے لیے نہیں. اور تم جو باتیں کرتے ہو, لکم الویل مما تصفون, اور جو تم باتیں بناتے ہو تو اس میں خرابی تمہاری ہی ہے. یعنی تم جو اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہو, آخرت کا انکار کر رہے ہو, تو اس کا انجام کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا. اس سے نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, نہ اللہ کے ماننے والوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تمہارے اس کفر کی بنا پر. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے, تمہارے عبادت سے, تمہاری اطاعت سے, تمہارے اللہ کا ذکر کرنے سے بے نیاز ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے. تم مانو یا نہ مانو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَمَنْ عِنْدَهُ, اور جو لوگ اس کے پاس ہیں, یعنی فرشتے, لا يستكبرون عن عبادته, وہ اللہ کی عبادت سے کوئی تکبر نہیں کرتے. ولا يستحسرون, اور نہ تھکتے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ یسبحون اللیل والنہار, وہ دن اور رات تسبیح میں لگے رہتے ہیں. لا یفترون, سست نہیں پڑتے, سست نہیں پڑتے, مسلسل تسبیح کرتے رہتے ہیں اللہ کے فرشتے. تو تم کرو یا نہ کرو, اللہ کے فرشتے تو اسی کام پر لگے ہوئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوا, کسی نے حضرت کعب احبار سے بھی پوچھا کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مسلسل تسبیح کرتے رہتے ہیں, سست نہیں پڑتے, تو ان کو تو اللہ نے بہت سارے کام سپورٹ کیے ہوئے ہیں. کسی فرشتے کو کوئی کام سپورٹ کیا ہوا ہے, کسی کو کوئی کام سپورٹ کیا ہوا ہے. اگر وہ صبح شام اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہیں, تو وہ دوسرے کام کیسے کرتے ہیں؟ دوسرے کام کیسے کرتے ہیں؟ جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ کہیں ان کو عذاب بھیجنے کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے, کہیں کوئی کسی نبی کے اوپر وحی ڈالنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے, کبھی کسی
کے پاس کوئی پیغام پہنچانے کے لیے بھیج جاتا ہے، بہت سے تکوینیات کے امور ان کے سپرد ہیں، بادل برس رہے ہیں، نہیں برس رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بے شمار کام اللہ تعالی نے ملائکہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ جو ہے کہ وہ سستی نہیں پڑتے اور مسلسل تسبیح کرتے رہتے ہیں کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو جب سانس آتا ہے، سانس میں آپ کو کوئی جو سانس لیتے ہو، کیا سانس لینے کے ساتھ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے؟ آپ سانس بھی لیتے رہتے ہو اور دوسرا کام بھی کر رہے ہوتے ہو۔ سانس لے رہے ہو چل رہے ہو، سانس رہے ہو محنت کر رہے ہو، سانس لے رہے ہو کھانا کھا رہے ہو، سانس لے رہے ہو اپنی روزی کما رہے ہو، سانس لے ہو کھیتی کر رہے ہو۔ تو وہ سانس تمہیں کسی کام سے روکتا نہیں ہے، نہ کوئی نہ کوئی کام تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے۔ تو فرشتوں کی تسبیح اسی طرح ہے کہ ان کے سانس بن گیا ہے، وہ تسبیح اور اللہ کا ذکر ان کا سانس بن گیا ہے کہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر آن وہ تسبیح اور ذکر میں مصروف ہیں، لیکن وہ مصروفیت ان کو کسی دوسرے فریضے کی ادائیگی سے نہیں روکتی۔ یہ حضرت کعب احبار نے فرمایا اس آیت کریمہ کے تحت کہ فرشتوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ فرشتوں کا یہ حال تو ہوتا ہی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کسی شخص کے دل و دماغ میں اپنا ذکر پیوست فرما دیتے ہیں تو پھر بندوں میں بھی یہ حال ہو جاتا ہے، بندوں میں بھی یہ حال ہو جاتا ہے۔ کیا کہ دل لگا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اور دل تسبیح کر رہا ہوتا ہے، چاہے کام کچھ بھی کر رہا ہو، دل بیار و دست بکار، یا دست بکار و دل بیار، ہاتھ کام میں لگا ہوا ہے اور دل حقیقی ولی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کثرت ذکر سے۔ خود میں نے اپنی دادی صاحبہ رحمت اللہ علیہا، وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھی، اور میرے دادا وہ بھی اور دادی بھی۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق کا اور ارادت کا ایک ثمرہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، ان کو یعنی بچپنی میں نہیں بلکہ ابتدائی جوانی میں بھی، کہ ان کے ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ نکل رہا ہوتا تھا، اللہ 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 اللہ، یہ سانس کے ساتھ ہم آواز سنتے تھے۔ تو فرشتے انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی کثرت ذکر کی وجہ سے یہ صفت پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے بعض صوفیاء کرام کے ہاں طریقے بھی مقرر ہیں، پاس انفاس جس کو کہا جاتا ہے، یہ سلطان الاذکار جس کو کہا جاتا ہے، وہ سب ایسے طریقے ہیں کہ انسان کی طبیعت کا ایک حصہ بن جاتا ہے ذکر، انسان کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، وہ چاہے ذکر ملفوظ ہو یا ذکر ملحوظ ہو، یعنی بعض اوقات زبان سے بھی ادا ہو جاتا ہے، بعض اوقات دل ہی دل
مصروف رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں مصروف رہتا ہے. تو یہ جو ہم فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور کبھی اس سے تھکتے نہیں ہیں. تو یہ فرشتوں ہی کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں. یا تو اس طرح کہ ان کے قلب کے ذکر کی آواز سن لیتا ہے دوسرا آدمی بھی، اور یا اس طرح کہ آواز تو کسی کو سنائی نہیں دیتی لیکن دل میں اس کے اللہ ہی اللہ بسا ہوتا ہے، اور وہ دل ہر وقت اللہ سے رابطے میں رہتا ہے. اس کا ذکر، اس کی تمنا، اس کی یاد، اس سے دعا، اس کی نعمتوں کا شکر، یہ سب انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. اب فرماتے ہیں ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون. بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو زندگی دیتے ہیں؟ یعنی زمین میں جن لوگوں کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، بت کے طور پر اس کی پوجا کرتے ہیں، کوئی لات ہے، کوئی عزا ہے، کوئی حبل ہے، کوئی اور کسی نام سے بت بنایا ہوا ہے، تو کیا ان کو انہوں نے جو کر رکھے ہیں کیا یہ ایسے ہیں کہ یہ زندگی دینے والے ہوں؟ زندگی دینے والے کا مطلب یہ کہ کیا یہ بت اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی کو زندہ کر دیں، کسی کو حیات دے دیں، یا مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندگی دے دیں، یا اور تو اور کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو ایک کائنات میں جو زمین کے اندر سبز و شاداب سبزی اور شادابی پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے نباتات اگتی ہیں اور جس سے حیوانات پیدا اٹھاتے ہیں، یہ سب نشر کہلاتا ہے. تو کیا ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ زمین سے پودے اگا دیں اور ان پودے اگانے کے نتیجے میں حیوانات کو زندگی مل جائے؟ ظاہر ہے جواب نفی میں ہے کہ یہ تو بت ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. آگے قرآن کریم میں توحید کی ایک دلیل عقلی بیان فرمائی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہوتے لفسدتا، تو آسمان و زمین در کا نظام درہم برہم ہو جاتا. کیا مطلب؟ کہ اگر دو خدا ہوتے، مثال کے طور پر، اب خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا اس کو کہتے ہیں جو مکمل طاقت قدرت رکھتا ہو، اسے کوئی شخص کسی کام سے روک نہ سکے، وہی خدا ہوگا نا. کہ جس کو مکمل قدرت حاصل ہے، جو کام چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. تو اگر دو خدا ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کامل القدرت، ہر ایک کی قدرت کامل ہے، کوئی کسی کے تابع نہیں ہے. اگر تابع ہوا تو خدا ہی کیسے ہوگی؟ جب دو خدا مان رہے ہو، پکے پکے خدا، تو
اس کا مطلب ہے کہ ایک خدا بھی پکا مکمل قدرت والا اور دوسرا خدا بھی پکا وہ بھی قدرت مکمل قدرت والا. تو اب اگر ایک خدا یہ چاہتا کہ فلاں کام ہو اور دوسرا چاہتا نہ ہو تو کیا ہوتا؟ زمین میں فساد مچ جاتا. کہ ایک چاہ رہا ہے کہ یہاں پہاڑ ہو، دوسرا چاہ رہا ہے یہاں پہاڑ نہیں ہونا چاہیے. تو اب یا تو دونوں لڑے، دونوں خدا، اور ایک چاہے کہ میں پہاڑ پیدا کروں، دوسرا بنے، آپس میں لڑائی ہوگی تو فساد بچ گیا. اور اگر یہ کہیں کہ بھائی جب ایک چاہے گا تو دوسرا نہیں چاہے گا تو وہ خدا ہی کیسا رہا کہ جو دوسرے کی خواہش پر مجبور ہو جائے. تو اگر اللہ کے علاوہ دو خدا زیادہ ہوتے تو یہ آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ ایک کچھ کہتا ایک دوسرا کچھ اور کہتا. ایک کا فیصلہ کچھ ہوتا، دوسرے کا فیصلہ کچھ اور ہوتا، تو نظام درہم برہم ہو. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرے معنی یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہو یہ سارا کائنات جو ہے یہ صرف ایک مستحکم نظم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. سورج چل رہا ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، بادل ہیں، بارش ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، آبادیاں ہیں، جزیرے ہیں. یہ سارا نظام ایک مربوط وجود کے طور پر زندہ ہے. اتنا مربوط ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے. اسی لیے یہ پورا مربوط نظام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ ایک ہی ارادے سے، ایک ہی مشیت سے، ایک ہی حکمت سے پیدا ہوا. اگر یہ دو خداؤں نے الگ الگ پیدا کیا ہوتا تو یہ ربط اور ہم آہنگی جو نظر آ رہی ہے یہ موجود نہ ہوتی. اب آپ دیکھیں یعنی میں تو دنیا میں بہت اللہ نے گھومنے کی توفیق عطا فرمائی، ساری دنیا دیکھی تو، لیکن ہر جگہ ایک سے ایک خوبصورت منظر ہے، ایک سے ایک حسین نظارہ ہے، لیکن ایک قدر مشترک ہے جو ہر جگہ پائی جا رہی ہے. وہ قدر مشترک بتا رہی ہے کہ یہ کسی ایک ہی کی کاریگری ہے. اس آئینہ خانے میں سبھی عکس ہیں تیرے، اس آئینہ خانے میں تو یکتا ہی رہے گا. تو وہ یہ سب بتا رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتا، دو مختلف خدا ہوتے تو یہ ربط اور ہم آہنگی باقی نہ رہتی، نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. یہ پکی دلیل ہے توحید کی. بہت سے حضرات جو منطقی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ دلیل اقناعی ہے، دلیل عقلی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دلیل عقلی بھی ہے. اقناعی تو ہے ہی لیکن دلیل عقلی بھی ہے. کیونکہ اقناعی اس لیے کہتے ہیں کہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے انہوں نے آپس میں سمجھوتا کر رکھا ہوتا کہ بھئی ہم لڑیں گے نہیں آپس میں، اور جو کوئی اختلاف نہیں کریں گے، تو سمجھوتا کر لے ہوتے تو پھر تو کوئی فساد نہ پھیلتا کائنات کے اندر. تو یہ
بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دلیل اقناعی ہے. لیکن بھائی یہ جو فرض کر لیا آپ نے کہ دونوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا، سمجھوتا کرنے پر مجبور ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر مجبور ہوئے تو خدا کیسے رہ گئے؟ خدا کیسے رہے کہ آپس میں سمجھوتا کر لیا؟ خدا تو وہ ہے جو چاہے وہ کر گزرے، دوسرے کا تابع نہ بنے. اپنے آپ کو اگر خود تابع بنا لیا دوسرے کے تو اپنے خدائی کا حق دوسرے کو دے دے. لہذا یہ دلیل عقلی بھی ہے اور اقناعی بھی ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی دلیل منکرین خدا ملحدین یہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی عجیب عجیب واقعات اس دنیا میں ہو رہے ہیں اور ان کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض اوقات ظلم سری نظر آتا ہے. ایک شخص ہے جو کافر ہے مثال کے طور پر، اور فقیر محض ہے، قلاش ہے، ایک ایک دانے کو محتاج ہے، اپاہج ہے، وہ پڑا ہوا ہے، زندگی گزار رہا ہے. اور ایک کافر ہے، وہ محلات کا مالک ہے اور اس کے پاس نوکر چاکر ہیں، عیش و عشرت کے سامان ہیں. وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی اللہ کا دشمن، یہ بھی اللہ کا دشمن. کیا وجہ ہو رہی ہے کہ اس کو تو مار دیا دنیا میں بھی، اس کو فقر و فاقے سے مار دیا، اور دوسرے کو بڑا چڑھا کر دنیا کا مالک بنا دیا. ایسے کتنے واقعات ہمیں کائنات میں نظر آتے ہیں کہ جہاں حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اگر ملحدین یہ کہتے ہیں اگر خدا ہوتا تو اس کو اس طرح بھرنے نہ دیتا، اگر خدا ہوتا تو اس کو اتنا فقیر نہ بناتا، اگر خدا ہوتا تو اس ظالم کو اتنا بڑا مرتبہ نہ دیتا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا نہیں ہے، ورنہ یہ ناانصافیاں اس دنیا میں نہ ہو رہی ہوتی. تو قرآن کہتا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تو ہے ہی وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی اسے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا. اور کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا تھوڑی سی جھلک آپ سورہ کہف کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ اس نے کائنات ایک خاص نظام کے تحت بنائی ہوئی ہے، خاص نظام سے خاص حکمت کے تحت چل رہی ہے. تو اس میں اس کو انسان کو اس کی تمام حکمتوں کا احاطہ وہ کر نہیں سکتا. جیسے ایک باغبان ہے کسی باغ کا، تو اسے پورے باغ کا دھیان کرنا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. وہ کسی پتے کو کاٹ دیتا ہے، کسی ٹہنی کو کاٹ دیتا ہے، کسی کو آگے بڑھا دیتا ہے، تو وہ ٹہنی کہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، وہ پتا کہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، مجھے کیوں توڑ دیا گیا. وہ اس لیے نہیں، ظلم نہیں، کہ وہ اپنی ذات کو دیکھ رہا ہے اور مالی جو ہے پورے باغ کو دیکھ رہا ہے. تو جو کائنات کا خالق ہے وہ پوری کائنات کے نظم کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے کس کو رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا، کس کو کتنے حد تک رکھنا ہے، کس کو کس حد تک اس کو موقع دینا ہے. یہ فیصلے وہ کرتا ہے. تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. ہاں، یہ سوال کہ کیوں کیا تم نے، یہ حرکت کیوں کی، یہ انسانوں سے، مخلوقات سے تعلق رکھتا ہے. مخلوقات سے بے شک پوچھا جائے گا تم نے کیوں کیا یہ کام، لیکن اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا.
خلاصہ یہ نکلا کہ یہاں تک اللہ جل جلالہ نے اہل شرک کی دلائل کا ابطال کر کے ان کے اس مطالبے کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ لے کر آئیں گے تو ہم پھر مانیں گے، اس کی مفصل تردید اللہ جل جلالہ نے آیات کے اندر فرمائی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق